بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی کل ہم نے جمود و اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں پڑھی تھیں، تو آج ہم انشاءاللہ تفصیلاً ان کو آگے شروع کریں گے، لیکن پہلے آپ لوگ مجھے وہ سنائیں کہ وہ کون کون سی اقسام ہیں۔ جی لائبہ جاوید آپ بتائیے جمود و اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی کون سی اقسام ہیں؟ سر دو اقسام ہیں، ایک جامد اس کو کہیں گے، جامد۔ جی جامد جی اور اور مشتق مشتق ہاں ٹھیک ہے، جامد ان کو آگے مشتق اس طرح۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جامد سے مراد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو، یعنی کہ وہ خود بھی کسی لفظ سے نہ نکلا اور اس سے بھی کوئی لفظ نہ نکلا ہو، جیسے کہ رجل ہے، علم ہے، اور جو ہے مشتق سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ نصر سے ناصرن اسم فاعل ہے اور منصور اسم مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ماشاءاللہ۔ آگے وردہ آپ بتائیے اسماء مشتقہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ اسماء مشتقہ 7 ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ۔ چلیں ماشاءاللہ۔ جی آگے محمد سرمت آپ جامد اور مشتق کی تعریف کر دیں۔ سر جامد وہ ہے جو دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو، ویسے اسم ہے جو دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو۔ تو مشتق وہ ہے جو نصر وغیرہ جیسے جو بنتا ہے، جو مصدر سے بنایا جائے، مصدر سے بنایا جائے، جیسے نصر سے ناصر اور منصور۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ آمنہ آپ بتائیے اسماء مشتقہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسماء مشتقہ 7 ہیں، جن میں سے 5 کا تو ذکر ہوا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفصیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اور باقی جو 2 ہیں صفت مشبہ اور اسم مبالغہ۔ چلیں ماشاءاللہ۔ جی آگے ارم ولی آپ بتائیے اسماء مشتقہ کون کون سے ہیں، سنا دیجیے ذرا ارم ولی۔ السلام علیکم سر۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر اسماء مشتقہ کی 7 قسمیں ہیں، یہاں پر 5 کا ذکر ہوا ہے، جس میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف ہیں، اور جو باقی 2 ہیں ان میں اسم مبالغہ اور صفت مشبہ شامل ہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی آگے ام کلثوم آپ بتائیے جامد اور مشتق کی کیا تعریف ہے؟ جامد، اس میں جامد وہ اسم ہے جو جس سے دوسرا اسم نہ بن سکے، جیسے فارس کیا نہ بن سکے؟ دوسرا اسم نہ بن سکے، جو کسی دوسرے لفظ سے خود مشتق نہ ہو۔ جامد کی جو یہاں تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کسی سے نہ نکلے۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو خود کسی اسم سے نہ نکلے، جیسے فرسن اور رجلن۔ اور مشتق، اس میں مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے، جیسے ضربن، جیسے نصرن، ضربن سے ضاربن، نصرن سے ناصرن۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے زریاب احمد آپ اسماء مشتقہ سنا دیں کون کون سے؟ سر اسماء مشتقہ 7 ہیں، جن میں سے 5 یہاں ذکر ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفصیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اور جو 2 نہیں ہیں وہ ہیں اسم مبالغہ اور صفت مشبہ۔ چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جی آگے مونا نعیم آپ بھی اسماء جی مشتقہ سنا دیں۔ سر اسماء مشتقہ جو ہے وہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے 5 ہیں۔ اسم فاعل، تو فاعل جو ہے وہ اس سے ہوگا مصدر سے، جیسے کسی بھی ورڈ سے، ناصر آپ سے تعریف چھوڑ ہوگا۔ دیں، بس صرف بتا دیں کون کون سے اچھا نام سوری، بتا دیں۔
جی سر، اسم فاعل ہے، مفعول ہے، تفصیل، اسم ظرف اور اسم آلہ ہے۔ اور جو یہاں تذکرہ نہیں ہے دو، وہ کون سے ہیں؟ اچھا سر سوری، مجھے ان کا نہیں پتا۔ ہاں میں نے کل بتایا تھے اس میں اللہ، یہ اس میں مبالغہ اور صفت مشبہ۔ اس میں بالغہ اور صفت مشبہ۔ ہاں اس میں مبالغہ۔ جی سر۔ چلیں جی، عادل کشمیری صاحب آپ بتائیے جامد کس کو کہتے ہیں، مشتق کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، جامد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو، جیسے رجل، فارس، علم۔ اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، جیسے ضرب سے ضارب اسم فاعل اور مضروب اسم مفعول۔ چلے جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی ہم نے اسماء مشتقہ جو ہیں وہ 7 پڑھے، ان میں سے پہلا اسم جو ہے وہ اسم فاعل تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسم فاعل جو ہے وہ مکمل پڑھیں گے۔ تو اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ کام قائم ہو، یعنی وہ فعل جو ہے اس نے خود کیا ہو یا وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے نصر سے ناصر، ناصر مدد کرنے والا، تو ناصر سے مراد وہ شخص ہے جس سے مدد صادر ہو۔ اور اسی طرح جائع، بھوکا شخص، تو جائع وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو۔ تو اب جائع میں وہ جو فعل ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اب اس نے کوئی بھوک کو انجام نہیں دیا کہ اپنے آپ کو اس نے بھوک لگائی ہو، بھوک جو ہے وہ خود اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو اس کی تعریف پھر اس طرح ہوگی کہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ کام قائم ہو۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فعل 3 حرفی ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ ابواب ہم پڑھیں گے 6 ابواب جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ہیں، یعنی جس میں 3 حرف اصلی آتے ہیں، اور پھر آگے کچھ باب جو ہیں وہ ثلاثی مزید فی کی ہیں جن میں 3 حرف اصلی سے کچھ حروف جو ہیں وہ زائد بھی آ جاتے ہیں۔ تو 3 حرفی یعنی ثلاثی مجرد ہو تو اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر سے ناصر، ذہاب سے ذاہب، تو قتل سے قاتل، شرب سے شارب، خرج سے خارج، دخول سے داخل۔ تو 3 حرفی یعنی ثلاثی مجرد سے اسم فاعل جو ہے وہ فاعل کے وزن پر آئے گا۔ ضرب سے ضارب، سمع سے سامع۔ لیکن اگر فعل 3 حرفوں سے زائد ہو یعنی ثلاثی مجرد نہ ہو بلکہ غیر ثلاثی مجرد ہو، اب وہ ثلاثی مزید فی بھی ہو سکتا ہے، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اگر فعل 3 حرفوں سے زائد ہو تو اسم فاعل اس کے فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، یعنی پھر اس کو فعل مضارع معروف سے بناتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پر میم مضموم لگائے، آخری حرف سے آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دیں، یعنی آخری حرف سے جو پہلا حرف ہوگا اس کو کسرہ دے دیں۔ اگر کسرہ نہ ہو اور اگر کسرہ پہلے سے موجود ہو تو پھر وہاں کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری حرف پر تنوین لگا دیں، جیسے یجتنبو، تو یجتنبو میں یا کو گرایا، اس کی جگہ پر میم مضموم لگائی، اور آخر سے پہلا حرف جو ہے اس کو زیر دے دی اور آخر میں تنوین بڑھا دی، تو یجتنبو سے مجتنبن۔ اگر یہ باب فعال سے بنانا ہو اکرم یکرم سے،
تو یکرم سے مکرمن، باب تفعیل سے بنائیں تو یصرف سے مصرفن، اور باب تفاعل سے بنائیں تصرف یتصرف سے متصرفن، یتصرف سے متصرفن. اسی طرح اکتسب سے مکتسبن، استخرج سے مستخرجن، جتنے بھی ابواب ہیں، انصرف سے منصرفن. تو اسی انداز میں اسم فاعل جو ہے وہ بنے گا. ثلاثی مجرد سے تو سیدھا سیدھا انہوں نے صیغہ ہی بتا دیا نا کہ فاعلن ہوگا، اور اس کے بعد اس کی جو نیچے گردان ہم پڑھیں گے یہ پوری گردان جو ہے وہ مکمل کی جائے گی. لیکن ثلاثی مزید فی میں تھوڑا سا تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ یا حرف مضارع اس کو گرا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دیتے ہیں، اور آخری حرف سے پہلا حرف جو ہے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسم فاعل میں آخری حرف سے پہلے حرف کو کسرہ دیتے ہیں، لیکن اسم مفعول میں آخری حرف سے پہلے حرف کو فتح دیتے ہیں. تو یہ اگر مکرمن بنے گا تو اسم مفعول مکرمن بن جائے گا. اسم فاعل اگر مجتنبن بنے گا تو اسم مفعول مجتنبن بن جائے گا. اسم فاعل اگر مستخرجن بنے گا تو اسم مفعول مستخرجن. یعنی اسم فاعل میں آخری حرف سے پہلے زیر ہوتی ہے، اور اسم مفعول میں آخری حرف سے پہلے زبر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اسم فاعل کی پوری ایک گردان ہے جس میں مذکر کے صیغے ہیں 3، پھر مؤنث کے صیغے ہیں، واحد مذکر کا صیغہ، پھر تثنیہ مذکر کا، پھر جمع مذکر کا، پھر آگے مؤنث میں واحد مؤنث، پھر تثنیہ مؤنث، اور اس کے بعد جمع مؤنث. تو واحد مذکر کا پہلا صیغہ ہے فاعل، اور اس کے وزن پر ناصر، مدد کرنے والا ایک مرد. تثنیہ کا صیغہ ہے فاعلانی، ناصرانی، مدد کرنے والے 2 مرد. جمع کا صیغہ ہے فاعلون، ناصرون، مدد کرنے والے کئی مرد. اور پھر آگے مؤنث میں واحد کا صیغہ ہے ناصرتن فاعلتن، مدد کرنے والی ایک عورت، ناصرتانی، مدد کرنے والی 2 عورتیں، ناصراتن، مدد کرنے والی کئی عورتیں. تو یہ آپ کسی بھی صیغے سے، کسی بھی باب سے آپ اس کا اسم فاعل جو ہے اسی وزن پر ثلاثی مجرد کا بنا سکتے ہیں. ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات. اگر ضرب یضرب سے بنائیں تو ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات. سامع سے بنائیں سامع، سامعان، سامعون، سامعات، سامعتان، سامعات. خارج، خارجان، خارجون، خارجۃ، خارجتان، خارجات. داخل، داخلان، داخلون، داخلۃ، داخلتان، داخلات. تو یہ سارے وہ ہیں جو ثلاثی مجرد سے ہیں، یعنی جس کا ماضی جو ہے وہ 3 حرف اصلی پر مبنی ہے اور اس میں کوئی حرف زائد بھی نہیں ہے. تو اگر آپ آگے چلے جائیں ثلاثی مزید فی میں تو اس کا انداز تو یہی ہے، لیکن پھر اس کو حرف مضارع، علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لگا کر بناتے ہیں. جیسے مکرمن، مکرمان، مکرمون، مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات. متصرف، متصرفان، متصرفون، متصرفۃ، متصرفتان، متصرفات. اسی طرح منصرف، منصرفان، منصرفون، منصرفۃ، منصرفتان، منصرفات. تو یہ سارے صیغے اسی انداز میں بنیں گے. اس کے بعد پھر تدریب ہے، مشق ہے، جس میں چند ایک سوالات ہیں جو اسم فاعل سے متعلق ہی ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی ہم نے ابھی تعریف پڑھی ہے. اسم فاعل کی وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو. جیسے ناصرن سے، ناصرن وہ شخص جس سے مدد صادر ہو، اور جائن وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو. تو یہ اسم فاعل کی تعریف ہے.
اس کے بعد آگے ہے ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ. تو ثلاثی مجرد سے تو اسم فاعل فاعل کے وزن پر ہی آئے گا، فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے وہی طریقہ کہ علامت مضارع کو گرا دیں گے، آخری حرف سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں گے اور آخری حرف کو تنوین دے دیں گے. تو یہ یستخرج سے مستخرجن، یکرم سے مکرمن، اس طرح کر کے اسم فاعل جو ہے وہ بن جائے گا. اس کے بعد جو تیسرا کوشچن ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے پڑھے ہوئے قاعدے کی مدد سے نمونے کے مطابق اسم فاعل بنائیں اور معنی بھی بتائیں. نمونہ پہلا انہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ ناصرن سے بنا اسم فاعل ناصرن. ناصرن کا معنی ہے مدد کرنا اور ناصرن کا معنی ہے مدد کرنے والا، یعنی اسم فاعل کے معنی میں ترجمہ کریں گے. اب نیچے دوسرا ہے فہمن. فہمن کا معنی ہے سمجھنا اور اسم فاعل ان کے وزن پر بنے گا فہمن سے فاہمن، ترجمہ ہوگا سمجھنے والا. اس کے بعد آگے تیسرا ہے لبسن، ٹھہرنا. تو اسم فاعل سے بنے گا لابسن، ٹھہرنے والا. پھر آگے ہے شربن، پینا. اسم فاعل سے بنے گا شاربن، پینے والا. تو یہ انہوں نے 3 صیغے دیے ہیں، آپ دیگر بھی کئی ایک دیکھ سکتے ہیں. مثلا داخلہ یدخل، دخول، دخول سے آپ کہہ سکتے ہیں دخول کا معنی ہے داخل ہونا اور داخل داخل ہونے والا. اسی طرح خرج یخرج سے خروج، خروج کا معنی ہے خارج ہونا، باہر نکلنا، اور خارج باہر نکلنے والا. اسی طرح سمع یسمع سے سمعن، تو سمعن مصدر ہے، سمعن سے سامعن. سمعن کا معنی ہے سننا اور سامعن سننے والا. اس طرح قارئ پڑھنے والا. تو اسی انداز میں ان صیغوں کا جو ترجمہ ہے وہ اسم فاعل کے معنی میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد پھر آگے وہ صیغے آ جاتے ہیں جو غیر ثلاثی مجرد ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی کے صیغے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے یشتغلو. یہاں فعل مضارع کا صیغہ اس لیے دیا ہے کہ پیچھے قاعدے میں غیر ثلاثی مجرد بنانے کا جو طریقہ بیان ہوا تھا اس میں یہ بیان تھا کہ وہ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے. فعل مضارع معروف سے اس طرح بناتے ہیں کہ اس کی علامت مضارع کو گرا کر اس میں میم مضموم لگا دیتے ہیں، آخری حرف سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیتے ہیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے یشتغلو، اشتغل یشتغلو، یہ باب افتعال ہے. اکتسب یکتسب، اشتغل یشتغل. تو یشتغل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ مشغول ہوتا ہے یا ہوگا. تو اس سے اس میں فاعل بنے گا یا حرف مضارع کو گرا دیا اور اس کی جگہ پر میم لگا دی مضموم، تو مشتغلو، مشتغلو بن گیا. اور آخری حرف سے پہلے حرف پر کسرہ پہلے سے ہی موجود ہے، لہذا کسرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری حرف پہ تنوین بڑھا دی تو بن گیا مشتغلن، جس طرح کہ آگے یہ بنا ہوا موجود ہے. تو یشتغل کا معنی تھا وہ مشغول ہوتا ہے یا ہوگا، اور مشتغل کا معنی ہوگا مشغول ہونے والا. پھر آگے ہے یکتسب، کماتا ہے یا کمائے گا. تو اس سے ہم نے خود بنایا ہے، یا حرف مضارع کو گرا دیا، اس کی جگہ پر میم مضموم لگائی، مکتسب بن گیا. آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر موجود ہے لہذا زیر لگانے کی ضرورت نہیں. اگر یہ زیر نہ ہوتی تو یہاں پر زیر لگاتے اور آخر میں تنوین بڑھا دیتے تو یہ بن جانا تھا مکتسبن، کماتا ہے یا کمائے گا، اور مکتسبن کا معنی بن جانا تھا کمانے والا. اس کے بعد صیغہ ہے ینصرف، یہ باب انفعال سے ہے، انصرف ینصرف سے. تو اس میں بھی علامت مضارع جو ہے اس کو گرا دیا، اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دی، تو یہ بن گیا منصرف. آخر سے پہلے حرف کو سیکنڈ لاسٹ کو کسرہ دے دیا جو یہاں پر پہلے ہی موجود ہے، لہذا کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری حرف جو فا ہے اس کو ہم نے تنوین دے دی.
تو ینصرف سے بن گیا منصرفن. تو ینصرف کا معنی ہے پھرتا ہے یا پھرے گا، اور منصرفن کا معنی ہوگا پھرنے والا. پھر آگے جو ہے یہ صیغہ ہے یقربو، یہ باب تفعیل سے ہے، قرب یقربو. تو اس سے بھی اسم فاعل اسی انداز میں بنے گا، یا کی جگہ پر میم مضموم لگائی، آخری سے پہلے حرف کو زیر دی، آخری کو تنوین دے دی. مقربن، یقرب سے مقربن. یقرب کا معنی ہے وہ قریب کرتا ہے یا کرے گا، اور مقربن کا معنی ہے قریب کرنے والا، قریب کرنے والا. تو اسی طرح اور دیگر بھی صیغے جیسے اکتسب یکتسب، تو یکتسب سے جب بنائیں گے تو وہ بن جائے گا مقتصبن. یکتسب کا معنی ہے کمائی کرتا ہے یا کرے گا، اور مقتصبن کا معنی ہوگا مقتصبن کمائی کرنے والا، کمانے والا. تو اسی طرح تمام صیغے جو ثلاثی مزید فی کے ہیں، رباعی مجرد کے ہیں یا رباعی مزید فی کے ہیں، تمام صیغوں کے اسم فاعل بنانے کا یہی طریقہ ہے. اس کے بعد پھر آگے چند ایک انہوں نے صیغے ہمیں دے دیے ہیں جن کی ہم نے پوری گردان کرنی ہے. تو میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے یہ گردان آپ لوگ خود کریں گے. جی لائبہ جاوید، آپ داخلون اس سے اسم فاعل کی پوری گردان سنائیں. سر داخلن، جی داخلانی، داخلانی، ٹھیک ہے، داخلانی، داخلون، ٹھیک ہے، داخلتن، ٹھیک ہے، داخلتانی، داخلاتن. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. جی آگے وردہ آپ راقدن اس سے سنائیں. راقدہ یرقد کا معنی ہے سونا، راقدن سونے والا. فاعل ان کے وزن پر ہی ہے گردان، 6 صیغے ہیں ٹوٹل. جی جی راقدن، راقدانی، راقدون، راقدتن، راقدتانی، راقداتن. چلے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے محمد سرمد آپ ناشرن سے سنا دیں. ناشرون، ناشرانی، ناشرون، ناشرتن، ناشرتانی، ناشراتن. چلیں جی ماشاءاللہ. آگے آمنہ آپ خارجن سے سنائیں. پہلے ثلاثی مجرد کی سب سے سنتے ہیں. خارجن. خارج، جی خارجن، خارجانی، خارجون، خارجتن، خارجاتانی، خارجاتن. چلیں جی ماشاءاللہ. آگے ہیں ارم ولی آپ سامعون سے سنا دیں. سامعون، سامعانی، سامعون، سامعاتن، سامعاتانی، سامعاتن. چلے ماشاءاللہ. جی آگے دانیال آپ ضاربن سے سنا دیں. جی شیخ میں نے ابھی جوائن کیا، میں کوشش کر لیتا ہوں. ضاربن، ضاربانی، ضاربون، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن. ہاں چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے کرن جبین آپ کاشفن سے. کاشفن، کاشفانی، کاشفون، کاشفتن، کاشفتانی، کاشفاتن. چلے ماشاءاللہ. جی آگے مونا نعیم آپ عالم سے سنا دیں. سر کس ورڈ سے؟ عالم، عالم، عالم. عالم، 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 عالمانی، عالمون، عالمتن، عالمتانی، عالمات. چلیں جی ام کلثوم آپ قاتل سے سنا دیں. قاتلن، قاتلانی، قاتلون، قاتلتن، قاتلتانی، قاتلاتن. چلے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے زریاب احمد آپ تارکن سے سنا دیں. سر کس سے؟ تارا کا یترکو، تارکن چھوڑنے والا. جی سر تارکن سے متروکن. یہ تو آپ اسم مفعول کی سنا رہے ہیں. سر کس کی سنانی ہو؟ میرا تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے میں 2-3 منٹ اسم پیچھے فاعل، سمجھ بھائی پایا. آج ہم نے اسم فاعل پڑھا ہے، سارے لوگ اسم فاعل ہی سنا رہے ہیں. جی سر ٹھیک ہے، اس کی سوری سر. تارکن، تارکانی، تارکونا، تارکاتن، تارکاتانی، تاریکاتن لمبا نہیں کریں گے. تاریکاتن. تارکتن، تارکتانی، تارکاتن. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی آگے عادل کشمیری آپ حامدن سے سنائیں. حامدن، حامدانی، حامدون، حامدتن، حامدتانی، حامداتن. چلے ماشاءاللہ. تو یہ وہ گردانیں تھیں جو ثلاثی مجرد سے ہیں.
اب آگے ثلاثی مزید فی کے سیغے انہوں نے دیے ہوئے ہیں جن میں پہلا ہے مقتربن. چلیں جی لائبہ آپ اس سے سنائے مقتربن سے. اب اگرچہ یہ فاعل ان کا وزن تو نہیں ہے لیکن اس کا جمع اور تثنیہ ویسے ہی بنانا ہے جیسے ہم نے فاعل ان میں بنایا تھا. جی مقتربن مقتربن سے مقتربن نہیں مقتربن نہیں، فاعل ان کے بعد فاعیل ہوتا ہے. ایک منٹ مقتربن سے ایک منٹ مقتربن سے مقتری نہیں مقتربن سوری مقتربن نہیں، فاعل ان میں سنا ہے. کیسے فاعل ان کی سنائی تھی؟ فاعل ان سے فاعل سوری مقتربن سے چلیں وردہ آپ بتائیں. مقتربہ. ایک منٹ وردہ کو بتانے دیں. جی مقتربن مقتربانی مقتربون ہاں مقتربتن مقتربتانی مقتربات. ہاں، آخر میں تبدیلی وہی ہوگی جو فاعل ان کے آخر میں ہوتی ہے. مقتربن مقتربانی مقتربون مقتربتن مقتربتان مقتربات. چلیں جی آگے محمد سرمد آپ بتائیں. معلم معلم معلمان معلمون معلمۃ معلمتان معلمات. چلیں ماشاءاللہ. جی آگے آمنہ آپ بتائیے. منصرف منصرف منصرفان منصرفون منصرفۃ منصرفتان منصرفات. چلیں ماشاءاللہ. جی آگے ارم ولی آپ. مکتشف یہی لفظ جو ہے مکتشف. جی سر مکتشفون مکتشفان مکتشفون مکتشفتون مکتشفتان مکتشفات. چلیں ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے دانیال آپ. مجتنب سے سنیں. مجتنب مجتنبان مجتنبون مجتنبۃ مجتنبتان مجتنبات. چلیں کرن جبین آپ. مقتصب سے سنیں. کرن جبین. مونا نہیں آپ سنا دیں مقتصب سے. مقتصب مقتصبانی مقتصبون مقتصبۃ مقتصبتان مقتصبات. سر اب سوری پہلے آواز نہیں آ رہی تھی میری. چلے آپ منصرف سے سنائیں اسم فاعل کی کردار. منصرف منصرفان منصرفون منصرفۃ منصرفتان منصرفات. چلیں جی ماشاءاللہ. جی ام کلثوم آپ. مستخرج سے سنائیں. مستخرجن مستخرجانی مستخرجون مستخرجۃ مستخرجتان مستخرجات. چلیں ماشاءاللہ. زریاب احمد آپ. منزل سے سنائیں. منزل منزلانی منزلون منزلات منزلاتان منزلات نہیں ہے منزلات. لام کو لمبا نہیں کرنا. منزلات منزلاتان منزلات. چلیں جی عادل کشمیری آپ. منزل سے سنا دیں. منزل منزلان منزلون منزلات 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 منزلات. لمبا نہ کریں. منزلۃ منزلتان منزلات. چلیں جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی مشق کر لی ہے. تو آج کا ہمارا لیسن تو اتنا ہی ہے. اسم فاعل، اس کی تعریف کہ اسم فاعل کس کو کہتے ہیں، پھر اسم فاعل کو بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد ہو تو کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، غیر ثلاثی مجرد ہو تو کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، پھر ثلاثی مجرد کی گردان اور اس کے ساتھ ہی ثلاثی غیر مجرد کی بھی گردان، اور پھر ہم نے چند ایک قواعد اور چند ایک الفاظ جو ہیں ان سے ہم نے گردانیں پڑھی. یہ جتنے الفاظ موجود ہیں ان کو ایک دفعہ آپ نے ریوائز کر کے لانا ہے. کل میں ان کو دوبارہ سے سنوں گا. ہو سکتا ہے کوئی نیو ورڈ درمیان میں ایڈ کر کے ان کی اسم فاعل کی گردان میں آپ سے سنوں. تو اب اگر اسی ہمارے لیسن سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. شیخ صاحب میرے پاس ایک سوال تھا. جی میں آپ کی ریکارڈنگ سن رہا تھا تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس میں مصدر کا بیان نہیں ہے بلکہ صرف دو اسم دیے ہوئے ہیں، اسم جامد اور اسم مشتق. تو ذرا آپ بتائیں گے پلیز کائنڈلی دوبارہ سے کہ مصدر کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے شیخ صاحب، کیونکہ میرا سوال یہ تھا کہ جامد جو ہے اس سے کوئی لفظ نہیں نکلا اور وہ کسی لفظ سے نہیں نکلتا، مشتق وہ ہے جس سے لفظ نکلتے ہیں. تو مصدر جو ہے وہ بھی تو ایک طرح کا جامد ہی ہے کہ وہ کسی سے نہیں نکلتا لیکن اس سے کوئی نکلتا ہے. جامد نہیں ہے، مصدر وہ ہوتا ہے جس سے کئی لفظ نکلتے ہیں. تو جامد تو وہ ہوتا ہے نا کچھ نہ اس میں کچھ چیز داخل ہو نہ اس سے کچھ نکلے. تو اس کا مطلب مصدر کسی چیز سے نکلتا ہے. مصدر خود کسی سے نہیں نکلتا ہے لیکن اس سے آگے نکلتے ہیں. مشتق سارے مصدر سے ہی نکلتے ہیں نا.
مصدر کا معنی ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز صادر ہو نکلے، اور مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے نکلے۔ تو پھر فعل کہاں سے آتا ہے شیخ صاحب؟ فعل مصدر سے ہی آتا ہے، فعل مصدر سے آتا ہے۔ تو یہی تو میں اس میں کہہ رہا دو ہوں کہ رائے ہیں، مصدر سے سب کچھ نکلتا ہے نا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں مصدر سے سب کچھ نکلتا ہے، جامد وہ ہے جو نہ خود کس سے نکلا نہ اس سے کوئی نہ نکلتا ہے۔ اس سے کوئی نکلے، جیسے راجلن، اب لیکن راجلن مصدر جو ہے یہ نہ جی، کسی سے نکلا ہے نہ کوئی اس سے نکل رہا ہے، لیکن مصدر جو ہے اس سے سب نکلتے ہیں، ہاں اس سے سب نکلتے ہیں۔ لیکن خود مصدر آپ نے کہاں سے بتایا شیخ صاحب نکلتا ہے؟ مصدر خود جو ہے کسی سے نہیں نکلتا اور باقی اس سے سب کچھ نکلتا ہے۔ تو مصدر پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر وہ کیسے، مطلب کس کلمے کا مصدر کیا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ گردانے یاد کرنے سے اور اسی طرح عبارت زیادہ سے زیادہ عربی کی مہارت پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ وہ کہیں لکھے ہوئے تو مصدر موجود نہیں ہے، مصدروں کے اوزان موجود ہیں، لیکن کلمات تو ووکیبلری سے ہی آپ کو حاصل ہوں گے۔ جتنی ووکیبلری ہوگی آپ کے پاس اتنا آپ کو علم ہو جائے گا ان کا۔ لیکن شیخ صاحب معذرت چاہ رہا ہوں وہ مزید بات کرتے ہوئے اس میں، لیکن اس طرح سے بھی پڑھا ہے کہ جیسے وہ گردانیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماضی، مضارع، امر اور اس کے بعد مصدر کو مینشن کیا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مصدر جو ہے وہ فعل سے نکل رہا ہے، سے ضربا، یضرب، اضرب ضربا، تو مصدر چوتھے نمبر پر آ رہا ہے جبکہ ہم شروعات کر رہے ہیں ضربا سے۔ بیان کرنے میں جیسے بھی ہو جائے وہ ترتیب میں وہ وہاں پر ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ فعل سے نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہاں بڑی نوازش، بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ایک پوچھنا تھا کہ جو شاذ حدیث ہوتی ہے، شاذ یعنی کہ جس میں ایک متفقہ راوی جو وہ دوسرے کی سکا راوی جو دوسرے کی مخالفت کرتے، اس کے مقابلے میں جو حدیث ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ میں نے پوچھنا تھا۔ محفوظ۔ چلیں جی، ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔